فرمایا گیا آیت 63 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے مومنوں کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے، وہ یقیناً بڑا زبردست اور دانا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ساری دنیا کی بھی دولت خرچ کر دیتے تو بھی آپ ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ آپس کی محبت، آپس کا اتحاد کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازار سے جا کر خرید لی جائے یا کہیں سے اس کو لے آیا جائے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان کے دل کے اندر حب جاہ اور حب مال گھر بناتا چلا جاتا ہے، جتنی زیادہ دولت کی محبت دلوں کے اندر رچتی بستی چلی جاتی ہے، اتنے ہی دل پھٹتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ دلوں کے اندر حب اللہ اور حب رسول گھر بناتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دلوں کے اندر گھر بناتی ہے، اتنا ہی زیادہ اتفاق آپس میں ہو جاتا ہے۔ آیت 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، اور اللہ تو ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے، اور اللہ تو ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف چلا دے، رہنمائی فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے کہ الف بین قلوبہم، اللہ نے مومنوں کے صحابیوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین کو اخوت کے رشتے میں جوڑا، یعنی بھائی بھائی ان کو بنا دیا، مواخات مدینہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، سننے میں کتنا آسان لگتا ہے نا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، یہ بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا۔ بنا دینا اور بات ہوتی ہے، بنا دینا بڑا آسان ہے، لیکن آگے اس رشتے کو، اس تعلق کو نبھانا، یہ بڑا کریڈٹ ہے صحابہ کا۔ اس زمانے کا آپ تصور کیجئے کہ جب کہ قبائلی قومی عصبیتیں، ریشل اور نیشنل پریجڈس ان کے ہاں جڑ پکڑے ہوئے تھے، ڈیپ روٹڈ تھے، صرف وہ ایک نام پر جڑتے تھے، وہ اپنے قبیلے کے نام پر۔ قبائلی حمیت، قومی حمیت، خاندانی حمیت ان کے ہاں تھی، اپنے آگے کسی کو بہتر برتر نہیں سمجھتے تھے۔ اس چیز کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، قومی عصبیت، قبائلی عصبیت کو آپ نے ختم کی، اور خاندان سے زیادہ، خون کے رشتوں سے زیادہ، قبیلے کے تعلق سے زیادہ آپ نے اہمیت دلائی ایمان کے رشتے کی۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے، خاندان کے رشتے سے، ہر رشتے سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ بالکل نئے پلیٹ فارم پر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، امت کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ امہ یا اموں کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد لوگ، لائک مائنڈڈ پیپل، چاہے وہ صہیب ہوں جو کہ روم سے آئے ہوں، چاہے وہ بلال ہوں جو کہ حبشہ سے آئے ہوں، چاہے وہ سلمان ہوں جو کہ فارس سے آئے ہوں، یا کوئی اور ہو جو کہ بنی ہاشم کا ہو۔ کسی کی کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی کسی کی خاص پوزیشن نہیں، سب کو ایک امت بنا دیا آپ نے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے امت ان کو بنایا، ایمان کے رشتے میں جوڑا۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتوں کو کاٹ گیا، تعلقات کو اس نے کاٹ دیا، اپنے فائدوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا امت بننے کے لیے۔ اور جب اجتماعیت
میں انسان کام کرتا ہے، بعض دفعہ اس کو اپنی انفرادیت کو گم کرنا ہوتا ہے، پرسنل گلوری کو چھوڑنا پڑتا ہے اسلام کی گلوری کے لیے. ورنہ ہر شخص جو ہے وہ ایک چاند بننا چاہے اور ہر شخص جو ہے وہ نمایاں ہونا چاہے تو اشخاص نمایاں ہو جاتے ہیں، اسلام کہیں گم ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو فائدہ دیں تو بعض دفعہ اپنی شخصیت کو گم کر دینا ہوتا ہے اجتماعیت کے لیے، کسی جماعت میں کام کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیم میں 10 لوگ اگر کام کر رہے ہیں تو وہ 10 کے 10 نمایاں ہوں. کیسے ہوں گے؟ ایک نمایاں ہوگا، باقی پیچھے کام کر رہے ہوں گے. کوئی چادر بچھائے گا، کوئی مائک لگائے گا، کوئی لوگوں کو بلائے گا، کوئی بٹھانے کا انتظام کرے گا، کوئی ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھے گا. 10 کام ہوں گے نا جو کہ کیے جا رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے جب انسان اللہ کے لیے جڑتا ہے تو چاہے وہ نمایاں ہو چاہے نمایاں نہ ہو، اس کو چاہے جوتیاں سیدھی کرنے کا کام دے دیا جائے یا باتھ روم دھونے کا کام دے دیا جائے، یا اس کو صرف ایک سپاہی بنا کر دروازے پر کھڑا کر دیا جائے، گرمی ہو یا سردی ہو، کسی حال میں ہو وہ کھڑا رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے نا، اللہ کا سپاہی ہے، اللہ کا سولجر. یا اس کو بتا دیا جائے کہ تم کو یہاں بیٹھ کر بولنا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. جس کے سپرد جو کام ہو جائے. اسی طرح ٹیم ورک ہوتا ہے. اعلیٰ اور گھٹیا کی تقسیم اگر شروع کر دی گئی یا دماغوں میں یہ بٹھا لیا گیا کہ یہ کام اعلیٰ یہ کام گھٹیا تو ٹیم ورک نہیں ہو سکتا. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیا وہ اعلیٰ ہو گیا، بس بات ختم. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کام کرنے والوں میں کس کا تقویٰ کس کا خلوص سب سے زیادہ ہے. اگر آپ لوگ انشاءاللہ کبھی کسی ٹیم کا حصہ بنے، کبھی یہ مت دیکھیں کہ مجھ کو کیا کام دیا گیا اور مجھ کو یہ کام کیوں دیا، مجھے گھٹیا سمجھا. بعض لوگوں کے اندر ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہوتی ہیں، کرسیاں سیدھا کرنا، کرسیاں بچھانا یہ بہترین کرتے ہیں، ان کو بولنے کے لیے بٹھا دیں وہ کام نہیں کر سکتے. غلط کام غلط انسان کے سپرد کر دیا. بعض لوگوں کے اندر انتظامی صلاحیت بالکل نہیں ہوتی، انہیں اگر آپ نے کہیں کھڑا کر دیا انتظام کے اوپر تو وہ تو بالکل ہی کوئی انتظام نہ کر پائیں گے. ہو سکتا ہے ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، تو صلاحیتوں کے حساب سے کاموں کی تقسیم کر دینی چاہیے. اور جو اللہ کی راہ میں نکل آیا وہ اعلیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. کچھ دن نظر نہ آئی، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. آپ ناراض ہوئے صحابہ پر، آپ نے کہا مجھے کیوں نہ بتایا تم نے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک کالی عورت کے لیے ہم نے نہ چاہا کہ ہم آپ کو ڈسٹرب کریں. آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں نا، کس کا کام اللہ کو پسند آ جائے. تو اصل تو بس توفیق ہے، اصل چیز توفیق ہے. یقین کریں اگر کہیں ہمیں جھاڑو دینے کو بھی کہہ دیا جائے نا، ہمیں اگر باتھ روم دھونے کو بھی کہہ دیا جائے، ہمیں اگر دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرنے کو بھی کہہ دیا جائے، اس کو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھیں، آنر، کہ الحمدللہ اللہ تو نے توفیق تو دی. انسانوں کی غلامی میں اگر آپ کو تاج بھی پہنا دیا جائے وہ بیکار ہے بالکل. اور اللہ کی غلامی میں اگر جوتے بھی سیدھے کرنے کو دے دیے جائیں تو بڑی چیز ہے، بڑی خوش قسمتی ہے. یہ نصیب والوں ہی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں اور فخر کے ساتھ کریں، الحمدللہ کہہ کر یہ کام کریں. اور کوئی کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ انگلش پڑھتا ہو، وہ اردو پڑھتا ہو، اللہ تعلیم نہیں دیکھتا ہماری. اللہ کو اس چیز سے کچھ مطلب نہیں کہ تم اردو میڈیم ہو، تم انگلش میڈیم ہو، تم فرینچ میڈیم ہو، تم کون سے میڈیم ہو، کچھ بھی ہو. اگر تمہارے دل میں خلوص ہے اللہ وہ دیکھتا ہے. اللہ ڈگری سے متاثر ہوتا ہے؟ بتائیے. اللہ شکلوں سے متاثر ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ ہے جو امت بناتی ہے چیز انسان کو نا، دل میں خلوص اپنے رب کے لیے اور اعمال اللہ کی رضا والے. اگر گناہ ہو جائے تو تکلیف ہو، شدت کی انسان کو پریشانی ہو کہ کیوں اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں جو مل کر ایک ٹیم بناتی ہیں. ہم امت کیا سمجھیں آج؟ ہمیں تو امت نظر نہیں آتی نا. تو امت کو ایک ٹیم کی طرح سمجھ لیجئے. ایک ٹیم ہے امت، دراصل ایک رہنما ہوتا ہے اور اس کے انڈر ٹیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور صحابہ کی جماعت، یہ ان کے ساتھ تھی، انہی کا یہاں ذکر چل رہا ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ساری تقسیمیں ختم کر کے سب کو ایک نئے پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا. اعلیٰ گھٹیا کا معیار ہی بدل گیا. سب سے اعلیٰ وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا. کسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں, ہوتا رہے کوئی بادشاہوں کی نسل سے, کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں اگر اس کا رویہ فرعون جیسا ہے. ہو سکتا ہے کوئی غلام کی نسل سے ہو, کوئی گھٹیا نہیں اللہ کی نظر میں اگر بلال رضی اللہ عنہ جیسا وہ ہے. تو ساری تقسیم جو دنیاوی تقسیمیں ہوتی ہیں سب ختم کی جاتی ہیں, تب امت بنتی ہے. اگر اپنے اپنے خول میں ہم بند رہیں گے, اپنی تعلیم کا غرہ, اپنے خاندان کا غرہ, اپنے پیسے کا غرہ, اپنے والد یا اپنے شوہر کی پوزیشن کا غرہ, تو پھر امت کبھی نہیں بن سکتی. امت تو رہنے دیں, کوئی ٹیم نہیں بن سکتی. کہ ہمیں خیال ہو کہ بھئی میرا گھر ایسا ہے, میں فلاں جگہ رہتی ہوں, تو رہیں. اللہ کو کیا مطلب؟ اللہ نے تو دیا ہے آپ کو, خود تھوڑی حاصل کر لیا. کوئی کسی کو فضیلت نہیں. فرما دیا گیا سورہ حجرات میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو میں سب سے زیادہ اعلیٰ اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تم میٹرک پاس ہو, تم مڈل پاس ہو, تم پی ایچ ڈی ہو, اللہ کو کچھ مطلب نہیں. تم نے امریکہ سے پڑھا, افریقہ سے پڑھا یا پاکستان کے گاؤں سے پڑھا, اللہ کو کچھ مطلب نہیں. تم تقوی کی فکر کرو. اگر تقوی ہے تو تم اعلیٰ ہو, اور تم امت بننے کی فکر کرو. جب فرد اپنے خولوں سے باہر نکلیں گے تبھی تو امت بنیں گے. ہم تو کتنے ہی خولوں کے اندر بند ہیں نا. ہم تو مسلمان آپس میں شادی نہیں کرتے, وہ پنجابی وہ سندھی, ہم کہتے ہیں شادی ہو ہی نہیں سکتی, ہم تو اپنوں میں کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں امت کیسے بنے گی؟ تو یہاں جو بات کی گئی ہے نا, وہ امت کی بات کی گئی. کیسے اللہ نے امت بنائی. خصوصی فضل اللہ نے کیا صحابہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جو خود صحابہ تھے ان کی نیتیں بہت خالص. مہاجرین ہجرت کر کر آ گئے مکے سے, سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. اور مکہ چھوڑ کے جو وہ مدینہ آئے تو وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ اللہ کا دین نافذ کریں گے. اتنی خالص ان کی نیت تھی, کوئی اور مقصد دنیاوی تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا دین نافذ کرنا ہے. اس لیے وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے نہیں آئے تھے کہ مکے میں نوکریاں نہیں مل رہی یا پیسہ نہیں ہے مکے میں, اور سارے مشرک جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر, اچھے پوسٹس پر بیٹھ گئے ہیں جا کر. اب ہم کیا کریں؟ تو کہا چلو مدینے چلتے ہیں, وہاں ہم ہوں گے اور ہمیں بہت اچھے اچھے عہدے ملیں گے, ہم خوب دولت کمائیں گے. اگر یہ سوچ کر آتے کبھی نہ جڑتے, کبھی اتفاق نہ ہوتا, نیور. اگر دنیا کی دولت کے لیے آتے, ہو سکتا ہے دنیا کی دولت مل جاتی, ایمان کی دولت, اتفاق کی نعمت کبھی نہ ملتی. تفرقہ ہی تفرقہ ان کے اندر رہتا. وہ آئے خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اور جو ہی ہجرت کی خالص اللہ کے دین کے مطابق انہوں نے معاشرے کی بنیاد رکھی, خالص شریعت کے اوپر. اب جن لوگوں نے پناہ دی انصار نے, ان کا فریم آف مائنڈ بھی یہی تھا, خالصتاً اللہ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ان کو پناہ دی, مہاجرین کو. ایک انصار کی تقریر ابھی یہاں پر آپ کو سنائی گئی. تو جس نیت سے ہجرت کی وہ چیز مل گئی, جس نیت سے پناہ دی مہاجروں کو انصار نے, ان کو وہ چیز مل گئی. جو جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو وہی ملے گا. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. جس شخص نے جو نیت رکھی ہوگی اس کو وہی ملے گا. تو ان کے خلوص کا جو نقد انعام اللہ نے دیا صحابہ کو دنیا میں, وہ یہ کہ اللہ نے ان میں آپس میں محبت اور الفت اور اتفاق پیدا کر دیا. اور بار بار جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ پرخلوص ہوتے ہیں, ان کے اپنے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. خصوصی انعام ہے جو کہ اللہ کا ان پر نازل ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانوں سے, کامن لینگویج کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں لوگ, یا لوگ سمجھتے ہیں کہ نسل کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں لوگ. ہرگز نہیں. دوسری قومیں ہو سکتا ہے ان چیزوں پر اتفاق کرتی ہوں, متحد ہوتی ہوں, لیکن مسلمانوں کے اتحاد کا تو نظریہ ہی کچھ اور ہے, اس کی وجہ ہی کچھ اور ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا
کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم تو الگ ہی، ہماری کیمسٹری ڈفرینٹ ہے مسلمانوں کی. اگر خالی زبان پر اتحاد ہوتا تو سارے عرب ملکوں میں اتحاد ہونا چاہیے تھا. سب تو عربی بولتے ہیں، کیوں نہیں ہوا؟ یا کسی خاص قوم کی وجہ سے اتحاد ہوتا تو لوگوں میں ہوتا، لیکن نہیں. ہم جب اسلام کو چھوڑیں گے ہم نا اتفاقی کا اور انتشار کا شکار ہو جائیں گے. جب ہم اسلام کے ساتھ خالص مخلص ہو جائیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں گے. یہ جو ہم ایمان کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، بدر کی جنگ میں اس کا ایک ثبوت سامنے آیا. بدر کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر کے پاس سے گزرے. یہ کفار کی فوج میں آئے تھے ابو عزیز. ایک انصاری صحابی ابو عزیز بن عمیر کے ہاتھ باندھ رہے تھے، یعنی قیدی بنا رہے تھے ان کو. جب مصعب بن عمیر وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا انصاری صحابی سے کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، کس کے باندھو اس کو، اچھا فدیہ دے گی. تو ان کے بھائی نے حیرت سے کہا کہ تم میرے بجائے اس کی سائیڈ لے رہے ہو، انصاری کی. تو مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ ہاں یہ انصاری میرا بھائی ہے. یہ فرق ہے نا. ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارا کوئی رشتہ دار آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے اتنا آپ کے ساتھ مل کے کام کیا، ہمیں کوئی تو کنسیشن ملنا چاہیے. آفٹر آل میری بہن ہے تو اس کو خصوصی کوئی پریویلیج ملنی چاہیے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی خصوصی پریویلیج اپنے لیے دین کے کام کے بدلے میں. انہوں نے کچھ نہ چاہا، سب آرڈنری بن کر رہے. ایک لیول پر، ایک سطح پر سب نے اپنے آپ کو رکھ لیا اور دین کا رشتہ سب سے مضبوط تھا. تو یہی بات یہاں فرمائی کہ اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ جو اہل ایمان ہیں جو کہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تو بس ان کے لیے بھی کافی ہے. آگے فرمایا آیت 65، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھ نہیں رکھتے. حرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ شوق دلائیے، آمادہ کیجئے، آپ ترغیب دیجئے، انکریج کیجئے، آپ موٹیویٹ کیجئے مومنوں کو قتال پر. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ قتال فرض عین نہیں ہے. نماز کی طرح ہر مسلمان پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے. جتنی تعداد درکار ہو، جتنے مجاہدوں کی ضرورت ہو، اگر وہ اتنے نکل آتے ہیں مسلمان معاشرے میں سے تو باقی سب کی طرف سے فرض ادا سمجھا جائے گا. مثال کے طور پہ سمجھیں کہ 20,000 مسلمانوں کی ضرورت ہے. 1,00,000 مسلمان مرد اس معاشرے میں موجود ہیں. اس 1,00,000 میں سے اگر 20,000 مسلمان مرد نکل آتے ہیں، والنٹیئر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو جنگی خدمات کے لیے، تو باقی 1,00,000 کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. تو ترغیب دینے کو اسی لیے کہا گیا. نوافل کی ترغیب دی جاتی ہے، فرائض کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ حکم نہیں دیا جا رہا، ترغیب کی بات کی گئی ہے. جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتال ہوا، ہمیشہ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اکسایا، ابھارا، ترغیب دی، سوائے غزوہ تبوک کے. جو تبوک کی جنگ ہوئی جس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے، غزوہ تبوک کے موقع پر تمام مسلمانوں کا نکلنا فرض عین تھا. ہر بالغ عاقل مسلمان مرد کو جنگ کے لیے نکلنا تھا، لازم تھا اس کے اوپر. یہ واحد ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. اس کے علاوہ کبھی اسلامی تاریخ میں ایسا موقع نہیں آیا کہ ہر مسلمان مرد پر جنگ لازم یا فرض کر دی گئی ہو. تو کہا گیا اللہ کے رسول سے کہ آپ ان کو شوق دلائیے
اور کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست لیڈر تھے. آپ کی لیڈرشپ سکلز غیر معمولی تھیں. آج کل تو پوری ورکشاپس کروائی جاتی ہیں اور کتابوں کی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ لیڈر کیسے موٹیویٹ کرے اپنی ٹیم کو. لوگ موٹیویٹ ہی نہیں ہوتے. موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر آپ ان کو پیسوں کا لالچ دیں تو جہاں اس سے زیادہ پیسہ ملے گا وہ ٹیم چھوڑ کے آرگنائزیشن چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں ٹرن اوور ہوتا رہتا ہے کمپنیز کے اندر. یہاں سے چھوڑا, بہتر جاب ملا, وہاں چلے گئے, زیادہ پے ملی, وہاں چلے گئے. تو پیسہ موٹیویٹ کرتا ہے لیکن پھر یہ دو دھاری تلوار بھی بن جاتا ہے. اگر پیسے سے موٹیویٹ کیا جائے, جہاں زیادہ پیسہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے. یا بعض دفعہ پوزیشن کی لالچ دی جاتی کہ ہم پروموٹ کریں گے تم کو, اس سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو جو بھی موٹیویٹنگ فیکٹرز آج بیان کیے جاتے ہیں وہ سب بڑے عارضی ہیں. اسلام نے دنیا کی لالچ دے کر لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا وہ تو بالکل ادر ورلڈلینس تھی. ان کو دنیا سے بے نیاز کر کے موٹیویٹ کیا. اور آپ دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے کہ دنیا سے بے نیاز کیا, اللہ کی رضا کی ان کو امید دلائی, جنت کی ان کو جھلک دکھائی, اور آخرت کے ذکر سے ان کو موٹیویٹ کیا. یہ بھی طریقہ انتہائی غیر معمولی انوکھا طریقہ ہے. کوئی کمانڈر جس نے کوئی فوج لے کر اور کہیں بھی فوج کشی کی ہو, اس نے اس طرح سے اپنی فوج کو موٹیویٹ نہیں کیا ہوگا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی لیڈر تھے. آپ کا طریقہ غیر معمولی تھا. بعض دفعہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں, جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے, یا تمغے دیے جاتے ہیں, یا میڈلز دینے کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم کو کوئی نمایاں مقام دنیا میں دیا جائے گا, تم نے اگر فلاں کارنامہ انجام دیا تو تم یوں پرومیننٹ ہو جاؤ گے, مشہور ہو جاؤ گے, اسپیشل کنسیشنز یا مراعات تم کو دی جائیں گی. ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی ایسے وعدے کیے اپنی فوج سے, اور نہ کوئی آپ نے ایسا معاملہ کیا اپنی فوج کے ساتھ کہ بدر جیتنے کے بعد تمغے بٹ رہے ہوں یا ٹائٹلز دیے جا رہے ہوں. کوئی بھی ہم ایسی چیز نہیں دیکھتے. تو آپ نے پھر کیسے موٹیویٹ کیا جو یہاں فرمائے کہ حرض المومنین علی القتال, آپ ابھاریے لوگوں کو, مومنوں کو قتال پر. آپ نے ان کو آخرت کا لالچ دیا, اللہ کی رضا کی ان کو امید دلائی, اور سب سے بڑی بات ان کے اندر اس احساس کو راسخ کر دیا, گاڑ دیا, انگرین کر دیا کہ تم حق پر ہو. جس مقصد کے لیے تم جنگ کر رہے ہو وہ بڑا ورتھ وائل مقصد ہے. اگر انسان کو اپنے مقصد کے درست ہونے کا شعور ہو جائے کہ میں جس مقصد کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں, جنگ کر رہا ہوں, میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, زیادہ اہم ہے. اگر میری زندگی اس مقصد کے حاصل کرنے میں لگ گئی اور کھپ گئی, میری زندگی با مقصد ہو گئی. اور اگر اس مقصد کی خاطر میں نے اپنی زندگی کو نہ لگایا, اپنے وقت کو نہ کھپایا, تو میری زندگی بے مقصد ہو گئی. تو اپنے حق پر ہونے کا یقین یہ انسان کے مورائلز کو ہائی کرنے والی چیز ہے. ایسا انسان جس طرح اپنی جان لڑائے گا کوئی اور لڑا نہیں سکتا. یقین والا ایمان کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یحق الحق بکلماتہ ویبطل الباطل, حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. یقین ہو انسان کو کہ ہم ہی حق پر ہیں. تو مقصد کا یقین ہونا, اللہ کی رضا کی امید اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ, اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین, یہ 3 طریقے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے. آپ اگر کہیں لیڈر بنتی ہیں, کوئی آپ ٹیم بناتی ہیں, آپ کبھی دنیا کا لالچ مت دیجیے گا. یہ بڑا عارضی ہوتا ہے, بڑی جلدی فزل آؤٹ کر جاتا ہے. یہ دنیا کی چمک بہت جلدی ماند پڑ جاتی ہے, دنیا کے رنگ بڑی جلدی پھیکے پڑ جاتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت کم سے کم ہو جاتی ہے, لالچ زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, جتنا دیں انہیں کم لگے گا. اگر
اللہ کے لیے کوئی کام شروع کیا ہے تو اللہ کی رضا کی ان کو امید دلائیے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلمات سے ان کو موٹیویٹ کیجیے۔ اس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا آخرت کا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی محبت، اللہ کی محبت کی چاشنی گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا رنگ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبغت اللہ کی طلب ان کے اندر پیدا کر دیں، پھر آپ دیکھیں وہ کیسے موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قتال پر ابھارتے ہوئے فرماتے تھے کہ اس جنت کی طرف اٹھو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی تھے عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، مجھے امید ہے کہ میں بھی ان جنت والوں میں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم انہی جنت والوں میں ہو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو عمیر اس وقت کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، جب یہ سنا تو کھجوریں پھینک دیں، کہنے لگے اگر اتنی دیر زندہ رہا کہ اپنی کھجوریں ختم کر لوں تو زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر وہ کھجوریں پھینک دیں اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ بڑا موٹیویشن ہے اللہ کی گلوری کے لیے اپنے آپ کو لگانا، اپنے آپ کو کھپانا۔ لکلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے ایرانی فوجیوں سے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، ان کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تم لوگوں کو زندگی پیاری ہے، موت سے نہیں ڈرتے۔ دنیا میں کوئی اپنی ذاتی گلوری کے لیے لڑتا ہے، لیکن اس کو یقین تو نہیں ہے نا کہ اس کو ذاتی گلوری نصیب ہوگی بھی یا نہیں، شہرت ملے گی بھی یا نہیں۔ یا کوئی اپنے لیڈر کا نام بلند کرنے کے لیے جان دیتا ہے، لڑتا ہے، اس میں بھی کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں اس کا۔ اور اگر جان دینے کے بعد کوئی اپنی شہرت مل گئی یا لیڈر کی شہرت حاصل ہو گئی، ریوارڈ مل بھی گیا، تو اس کو تو نظر نہ آیا، اس نے کیا فائدہ اٹھایا اس سے۔ اگر ایک انسان اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ لڑتا ہے کہ جس ہستی کی محبت، جس ہستی کا ساتھ مجھے مطلوب ہے، جس کی گلوری مجھے مطلوب ہے، اس سے تو صرف موت کے بعد ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اللہ سے ملنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو زندگی ہے، تو سوچے کتنی بے جگری سے اور کتنی بہادری سے پھر وہ لڑے گا، کیسا وہ اپنے آپ کو لگائے گا اور کیسا وہ اپنے آپ کو کھپائے گا۔ عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے اللہ اپنے بندے کی کس بات پر خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ خالی جسم اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے، مراد ہے بغیر حفاظتی چیزیں وغیرہ کے، بغیر آرمر کے وہ دشمن میں گھس جائے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی ذرہ اتار دی، دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آرمر انسان کو سلو کر دیتی ہے، اس کے بغیر ہوتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ اس زمانے میں جنگ کی جا سکتی تھی۔ تو بات یہی ہے کہ جس کاز کے لیے انسان لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، وہ کاز کتنا پیارا ہے۔ اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت موٹیویٹ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ کسی نے شعر کہا ہے نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنے اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہیں جہاد کرنے والے کے، تو دنیا میں کامیاب ہو گیا تم بھی کہو گے کہ ہاں کامیاب ہو گیا، اور دنیا میں کامیاب نہ ہوا، اللہ کی راہ میں اپنی جان لگا دی اس نے، تو اللہ کے ہاں تو ہے ہی کامیابی۔ آگے ہم پڑھیں گے یہی مضمون سورہ توبہ میں، احد الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمارا نصیب ہے۔ یہ یقین ہو انسان کو کہ فیلئر کا تو سوال ہی نہیں، میرے نصیب میں ناکامی تو ہے ہی نہیں، جو اللہ کی محبت میں نکلا وہ تو ہے ہی کامیاب ہر طرح سے۔